نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک عورت کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی، اس کی سہیلی اسے مبارکباد دینے اسے گھر گئی۔ وہ پہنچی، اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا، سہیلی نے پوچھا کہ بیٹے کی پیدائش پر تمہارے خاوند نے تمہیں کیا تحفہ دیا؟ تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا، سوچنے لگی، کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا، اچھا کچھ بھی نہیں؟ میرے خاوند نے تو مجھے بیٹے کی پیدائش پہ سونے کا نیکلس دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے تمہارے خاوند کی نظر میں تمہاری کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں تمہاری، ذرا غور کرو۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اب یہ عورت سوچنے لگی، ایک بیج اس کے دل میں فساد کا اس نے ڈال دیا کہ میرے خاوند کی نظر میں میری کوئی قیمت نہیں، حالانکہ وہ بڑا اچھا خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی سہولت کے ساتھ۔ اب شام کو گھر آیا، خاوند گھر آیا تو دیکھا کہ بیگم منہ پھلائے بیٹھی ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی آپ نے مجھے بیٹے کی پیدائش پہ کوئی بھی تحفہ نہیں دیا، لوگ تو سونے کے نیکلس دیتے ہیں، فلاں فلاں دیتا ہے، فلاں فلاں دیتا ہے۔ اس نے کہا، اللہ کی بندی، اتنی تو میں تمہاری ہر خواہش پوری کرتا ہوں، خوش و خرم رکھا ہے، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے کہا جی لیکن آپ کے ہاں تو میری قدر و قیمت ہی کوئی نہیں۔ اب یہ بات اس کے دل میں ایسے بیٹھی کہ وہ اپنے خاوند سے جھگڑنے لگی، بات بات پہ جھگڑتی کہ میری تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ ہوتے ہوتے بات بڑھتی 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 گالی گلوچ تک پہنچی، مار پیٹ تک پہنچی، اور آخر اس کو طلاق ہو گئی۔ لیکن اس کے پیچھے ایک جملہ تھا، ایک جملہ صرف، یہ وہ بیج تھا فساد کا جس عورت نے ڈالا تھا، ایک جملہ جس نے طلاق تک نوبت پہنچا دی۔ ایک دوست دوسرے دوست سے ملا، اس سے پوچھا تم کہاں کام کرتے ہو؟ کہا جی فلاں دکان پہ کرتا ہوں۔ اچھا کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ 30,000 ملتی ہے۔ کتنے گھنٹے کام کرتے ہو؟ 10-12 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے۔ اچھا اتنا کام کرتے ہو صرف 30,000 میں؟ ہاں جی کیا کریں، مجبوری ہے۔ یار میں ہوتا تو میں کبھی نہ کرتا۔ لیکن یہ جملہ کیا کہ وہ اپنے گھر چلا گیا اور یہاں بھی فساد کا بیج بو گیا۔ اب وہ کہنے لگا میرے مالک کی نظر میں میری قیمت ہی کوئی نہیں، 12 گھنٹے کام لیتا ہے اور 30,000 صرف دیتا ہے۔ اب وہ مالک سے جھگڑنے لگا کہ جی میری تنخواہ کو بڑھایا جائے۔ 1 دن 2 دن 4 دن، مہینہ 2 مہینے گزرے، مالک نے کہا میں تو نہیں بڑھا سکتا، تم چھٹی کرو۔ اب یہ بالکل بے روزگار ہو کر گھر بیٹھ گیا۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ ایک جملہ، صرف ایک جملہ کہ میں ہوتا تو میں کبھی ایسے نہ کرتا۔ ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے ملے، پوچھا کہ آپ کے بیٹے آپ سے ملنے نہیں آتے؟ کیا آتے ہیں، لیکن وہ تو کبھی کبھی نظر آتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، ان کی جاب زیادہ ہے، مصروفیت زیادہ ہے، بیوی بچے ہیں، سب ہے۔ نہیں ایسا بات نہیں ہے، اصل میں اس کی نظر میں تمہاری قیمت ہی کوئی نہیں۔ تم نے اسے پالا پوسا، اتنی محنت کی، پڑھایا لکھایا، اب وہ کبھی کبھی ملنے آتا ہے۔ یہ بہانے بازی ہے، اصل میں یہ بہانے برتتا ہے تمہارا بیٹا، اور کچھ بھی نہیں ہے، اسے تو روز آنا چاہیے تھا۔ لے جی وہ چلا گیا اور بابا جی کے دل میں اندر بھی بات بیٹھ گئی، میرا بیٹا تو بہانے بناتا ہے۔ اب وہ بیٹے سے معاملات جو ہے بگڑنے لگے، اب اس گھر کا نظام بھی بگڑ گیا۔ پیچھے ایک جملہ تھا۔ میرے محترم دوستو، ہمارے چھوٹے چھوٹے جملے گھروں میں آگ لگا دیتے ہیں، فساد پھیلا دیتے ہیں، فساد کے بیج بو دیتے ہیں، گھروں کو توڑ دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ بظاہر ہم نے چھوٹا سا جملہ بولا ہوتا ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے جملے بڑے بڑے فساد پیدا کریں گے، اور جب یہ بڑے بڑے فساد پیدا کریں گے تو بڑی بڑی جہنم بھی منتظر ہو۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ روز آخرت پر حقیقت میں ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ کہے اچھی بات اور یا خاموش رہے۔ اگر اچھی بات کہنے کی توفیق نہیں ہے تو پھر خاموش رہیے۔ لوگوں کے گھروں میں آپ جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں اندھے بن کے جائیے
اور گونگے بن کے نکلیے، پھر تو بات ٹھیک رہے گی۔ لیکن اگر آپ دیکھ بھالنے گئے ہیں، ان کے گھر کا جائزہ لینے گئے ہیں اور ان کی ہر بات گھر سے باہر بتانے گئے ہیں، تو پھر آپ اصل میں فساد پھیلانے گئے ہیں۔ تو جو اندھا بن کے جاتا ہے اور گونگا بن کے نکلتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اپنی زبانوں کو کنٹرول کیجیے۔ سب سے بڑا فساد ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے اداروں میں زبان سے پھیلتا ہے۔ بات کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے، کیا میری بات سچی ہے؟ کیا میری بات اچھی ہے؟ اور کیا میری بات کسی فائدے کا باعث بنے گی یا نقصان؟ 3 چھوٹے چھوٹے فلٹر ہیں، اپنی باتوں پہ لگا لیجئے۔ ان فلٹروں سے جو بات نکل کے آئے گی انشاءاللہ وہ بڑی اچھی ہوگی، خیر کا باعث ہوگی۔ اور اگر ان فلٹر کے اندر رہ گئی تو پھر وہ شر کا باعث ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔